قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان همهم بطونهم وشرهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم أولئك شر الخلق لا خلاق لهم عند الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ علامات قیامت کا بیان جاری ہے اور ایک بہت کافی بڑا حصہ آپ حضرات کے خدمت میں گوش گزار کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ کل 59 تک ہم پہنچ گئے تھے، آج 60ویں علامت بیان کی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب عقلیں کم ہو جائیں گی اور چیزوں کو سمجھنے کا مادہ کم ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ عقلیں کم ہو جائیں گی اور لوگوں کے پاس چیزوں کی سمجھ، چیزوں کو سمجھنے کا جو دماغ ہوتا ہے، جو ذہن ہوتا ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت کے نزدیک عقل مندی کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے عقل مندی، ایک ہوتا ہے شاطرانہ مزاج۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ عقل مندی آدمی کو خیر کے کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ کدھر لے جاتی ہے؟ اور شاطرانہ مزاج انسان کو کس طرح میں کسی کا مال ہڑپ لوں، کس طرح میں کس کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لوں، یہ سکھاتا ہے۔ آج عقل مندی جس کو سمجھا جا رہا ہے وہ اصل میں عقل مندی نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ ایک طرح کی ہوشیاری ہے جس پر پورے قرآن میں کئی ایک مقامات پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں، کئی مقامات پر۔ اور یاد رکھو ایمان والا بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا، سیدھا سادہ ہوتا ہے، وہ چال پر چال نہیں کرتا۔ یہ بڑا عجیب موضوع ہے، شاید میں اس کو سمجھا ہی نہ پاؤں۔ جیسے پیٹ کا جو درد ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کو بتانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے ادھر ہو رہا ہے کہ ادھر ہو رہا ہے، ارے بھائی ادھر سے شروع ہو کے ادھر پہنچ رہا ہے، تو پھر وہ دونوں جگہ پکڑتا ہے، تو پھر مریض بولتا ہے یہاں سے نکل رہا ہے یہاں پہنچ رہا ہے۔ پیٹ کا درد، پیٹ کا درد بتانا بہت مشکل ہے۔ ایسا یہ ہے، بس یہ سمجھو کہ عقل مندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خیر کے کام کرنے کے کون کون سے طریقے یاد ہیں اور کس کس طریقے سے آپ خیر کے کام کرنے کا دماغ لڑاتے ہو، یہ عقل مندی ہے۔ ہمارے اس زمانے میں ایک اور بات آپ سمجھیے، وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جتنی زیادہ لوگوں میں ہوتی ہے لوگ اس کا اتنا ہی انکار کرتے ہیں۔ ایک تکبر اور ایک بے وقوفی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو تکبر کا مرض لگا ہوا ہے، پورا محلہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا متکبر ہے، لیکن جب آپ اس کو بولیں گے نا تو وہ 50 دلیلیں دے گا اور کیا کہے گا؟ میں تو بڑا متواضع ہوں، میں تو لوگوں میں بڑا مل جل کر رہتا ہوں۔ اچھا تکبر کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہن لینا، اچھی گاڑی میں گھوم لینا، یہ تکبر نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے 27 اونٹ کی قیمت کا جوڑا پہنا ہے. اللہ نے دیا تو پہنو. ایک اونٹ کتنے کا ہوتا ہے آج؟ آپ راجستھان سے ہو، بتاؤ، مجھے تو نہیں پتا. جی، 1,00,000 سے شروع ہوتا ہے. ہندوستان کا اونٹ ہے نا، اچھی نسل کا. اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ نسل کا، اس زمانے کی اعلیٰ نسل کا عربی اونٹ نکالو تو آج اگر آپ دیکھ لو ابھی یوٹیوب پر، گوگل پر سرچ کر کے کہ سعودی عرب میں ایک اونٹ کی کیا قیمت ہے اچھی نسل کے. اگر پکڑ کر چلتے ہیں 1,00,000 تو 27 لاکھ کا ایک جوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے. ہمارے یہاں اچھا بعض لوگوں کا کیا ہے، ہم سے بات نہیں کرتا اس لیے ہم متکبر سمجھتے ہیں. مجھے سلام نہیں کیا بس تکبر. ارے یہ چیزیں سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ تکبر کیا ہے، تواضع کیا ہے. ہمارے یہاں تواضع چاپلوسی کو سمجھ لیا گیا. جو چاپلوسی کرتا ہے، مسکا لگاتا ہے، لوگ کیا بولتے ہیں، بڑا پیارا آدمی ہے، وہ تجھے الو بنا رہا ہے. حجت 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 میٹھا میٹھا بول کے کسی دن تیری جس طرح سینڈی پھیرے گا نا، آ کے کھلی کی کھلی رہ جائے گی. میں یہ بنیادی طور پر یہ بات سمجھا رہا تھا، کہیں سے کہیں ہم نکل گئے. وہ یہ کہ تواضع، تکبر اور بے وقوفی جس میں جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا کہے گا کہ میں اتنا ہی عقل مند ہوں اور اتنا ہی متواضع ہوں. کسی بے وقوف خانے میں، پاگل خانے میں آپ جاؤ نا، وہ فوراً کہے گا تاج محل کا نقشہ میں نے پاس کیا تھا، میں نے خود بنایا تھا. ہاں ایسا ہوتا ہے، صحیح ہے. اب جب میں یہ کہوں گا نا کہ اس زمانے میں بے وقوفی بہت زیادہ ہے تو لوگ کیا کہیں گے، لو یہ آگے ہوشیار. ہم کیسے پہچانے کہ اس زمانے میں بے وقوفی زیادہ ہے؟ پہچاننے کے لیے صرف ایک بات کہوں گا، آپ خود سمجھ لینا. جب الیکشن آتے ہیں تو لوگوں کی حالت دیکھ لو، اور الیکشن کے بعد پھر جو روتے ہیں، وہ پہلے تو بیچارے ووٹ لینے والے کھڑے ہوتے تھے، اب تو ہر ووٹ دینے والا بھی امیدوار بن گیا. کیا حال ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں بے وقوفی عام ہے. علامت نمبر 61 وہ یہ ہے، اور بڑی گمبھیر علامت ہے. میں پوری روایت پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا پیٹ ان کا سب سے بڑا غم ہو جائے گا. بس کسی طرح میرا پیٹ بھر جائے، کسی طرح میرا پیٹ بھر جائے. پھر آگے کیا فرمایا، وَقِبْلَتُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، اور ان کی عورتیں ان کا قبلہ ہو جائیں گی. جو عورت کہہ رہی وہی کرے گا، اور عورت غلط ہی کہے گی. یہ بات یاد رکھو، عورتیں اصل میں بری نہیں ہوتی لیکن برائی کے لیے استعمال ہو جاتی ہیں. ان کو شیطان کیپچر کر لیتا ہے. نبی کا فرمان ہے النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں. تو جال اپنے آپ میں برا نہیں ہوتا، اس کو استعمال کرنے والا شکاری بدماش ہوتا ہے. اصل شکاری کون ہے؟ شیطان. وہ جال بچھاتا ہے عورتوں کے ذریعے. اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو، اپنی بیٹی کو اچھی بیوی بننا سکھاؤ، اچھی بہو بننا سکھاؤ. ہم اپنی بیٹی کو صرف اپنی بیٹی اچھی بناتے ہیں. چند سال پہلے کیا ہوا، ایک شخص میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ میری بیٹی کو ایسا جلاپا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ وہ سارے سب معاملہ. تو دونوں پارٹیوں کو جب میں نے جمع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی تو اچھی ہے لیکن اس کی بیٹی اچھی بہو نہیں ہے. باتیں واضح ہو رہی ہیں، میں سمجھا پا رہا ہوں. دیکھو یہ بڑی باریک باتیں ہیں، اس طرح کوئی بتائے گا نہیں تم کو. آپ کی بیٹی اچھی ہے مگر بہو اچھی نہیں ہے. آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے لیکن اچھا شوہر نہیں بن سکا، اچھا داماد نہیں بن سکا. آپ نے کیا فرمایا، قیامت کے قریب لوگوں کا قبلہ ان کی عورتیں ہو جائیں گی. تو عورتوں کی باتوں میں زیادہ مت آیا کرو. اللہ ہم سب کو حفاظت کرے. وَدِينُهُمْ دَرَاهِمُهُمْ وَدَنَانِيرُهُمْ، آپ نے فرمایا ان کا دین صرف دیرہم اور دینار پر مشتمل ہوگا. یعنی جہاں جتنا پیسہ ملے گا اتنی دوڑ لگے گی. دیکھو مال کمانا برا نہیں ہے، مال کا آ جانا بھی برا نہیں ہے، لیکن ایسا بھاگنا یہ غلط ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اولئک شر الخلق، یہ مخلوق کا بدترین طبقہ ہوگا.
یعنی یہ جو لوگ ہوں گے نا جن کی عورتیں قبلہ بن جائیں گی، مال ان کا آخری مقصد ہوگا، پیٹ بھرنا ان کا سب سے بڑا مقصد ہوگا، یہ سب لوگ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے. اور آپ نے فرمایا اللہ کے پاس ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، مرتے ہی برابر یہ جہنم رسید ہو جائیں گے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. چلیے آیت نمبر 62، علامت نمبر 62 وہ یہ ہے کہ یأتی علی الناس زمان لا یتبع فیہ العالم ولا یستحیا فیہ من الحلیم. یہ بڑی پیاری علامت ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس میں علماء کی بات نہیں سنیں گے، کنارے لگا دیں گے. اور ایسا ہو رہا ہے، سننے والے ابھی بھی موجود ہیں الحمدللہ. اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ ان کے سامنے دین کی بات کرو تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ارے چھوڑو یار، یہ مفتی لوگ اپنے فتوے جھاڑتے رہتے ہیں. اوہو، نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ لوگ علماء کی بات نہیں سنیں گے. ولا یستحیا فیہ من الحلیم. دیکھو آپ کو یاد ہوگا جو اس میں گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، بلکہ یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا. پہلے زمانے میں مطلب 20-25 سال پہلے ہر محلے میں، ہر خاندان میں ایک با اثر آدمی ہوتا تھا. حالانکہ وہ کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی بہت بڑا متقی ہوتا تھا، نہ کوئی تہجد گزار ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ فہم و ذکا، عقل مندی، معاملات کو سلجھانے کا ایسا ملکہ، ایسی خوبی ڈالتے تھے اور ایسا اثر اور روب اس کا ہوتا تھا کہ خاندان کے بڑے بڑے فیصلے اس کی وجہ سے ٹل جاتے تھے اور ہو جاتے تھے. آپ نے دیکھا یہ دور بچوں کیا ہے؟ تو بولے میرے دادا نہیں بول رہے رشتہ ختم، میرے دادا بول رہے رشتہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ بے نام و نشان ہو جائیں گے، کوئی کس کی سنے گا نہیں. 1950 میں خلافت ختم ہوئی، 1924 میں، اور 1950 میں پھر یہ انقلاب آیا، لبرلزم، آزادی 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 آزادی. ارے بھائی آزادی کی ایک لمٹ ہوتی ہے. تم لوگ ہائی وے پر گاڑیاں چلاتے ہو تو اپنی مرضی سے گاڑیاں چلاتے ہو. کوئی آدمی یہ بولے کہ نہیں جی میں تو 500 کی سپیڈ میں ہائی وے پر گاڑی چلاؤں گا، میری مرضی. ہر راستے پر چلنے کے آداب ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے گو سلو، گو اسپیڈ، گو فاسٹ. ایسا آتا ہے کہ ہاں ہر جگہ ایسا لکھا ہوا آتا ہے اور ہم اس کی پابندی کرتے ہیں. کوئی ہے یہ کہنے والا کہ میری گاڑی ہے، میری سڑک ہے، میں اپنی مرضی سے گاڑی چلاؤں؟ میرے بچوں یہ جو بوڑھے اور یہ خاندان کے جو با اثر لوگ تم کو کچھ کہتے ہیں، یہ اصل میں تمہارے بھلے کے لیے کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامت نمبر 63 وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی العلماء زمان. یہ آیت، یہ جو بات ہے یہ علماء سے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علماء کے نزدیک موت اتنی پسندیدہ ہو جائے گی جیسے ایک تاجر کی نظر میں لال کلر کا سونا پسندیدہ ہوتا ہے. ابھی دنیا میں پیلا سونا چلتا ہے، ایک لال کلر کا بھی سونا ہوتا ہے جو بہت کم ہوتا ہے اور اس کی قیمت بہت ہوتی ہے. ایک بلیک گولڈ ہوتا ہے، آپ پڑھ لینا یہ سب چیزیں، گوگل پر سرچ کر لینا. ریڈ گولڈ ہوتا ہے، بلیک گولڈ ہوتا ہے. بلیک گولڈ تو بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت مہنگا. آپ نے فرمایا ایک زمانے کے علماء ایسے ہو جائیں گے، اتنے مجبور ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک موت گولڈ سونے سے، یعنی ریڈ سونے سے بھی زیادہ کیا ہوگی؟ پسندیدہ ہوگی. دیکھو میرے بھائیوں، علماء دو طرح کے ہیں. ایک تو جوتا پالش کرنے والے جن کو ہم علماء سو کہہ سکتے ہیں، درباری ملا، جیسے فضل اور فیضی تھے اکبر کے درباری. اور ایک اہل حق علماء. یہ اہل حق جو علماء ہیں یہ پستے اور پٹتے ہی نظر آئیں گے آپ کو. امام ابو حنیفہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کا جنازہ جیل سے اٹھا. امام مالک لوگوں نے اتنا مارا کہ دونوں ہاتھ اکھڑ گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے فتوے پر آج پوری دنیا عمل کر رہی ہے. امام ابو حنیفہ کے فتوے پر 75% دنیا میں عمل ہو رہا ہے. پورا ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور ملیشیا، یہ سارے علاقے امام ابو حنیفہ کی فقہ پر چلتے ہیں. ہم خود حنفی ہیں. اور ایسا یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کو امت کا سب سے ذہین آدمی بنایا صحابہ کے بعد. لیکن جنازہ کہاں سے اٹھا؟ جیل سے اٹھا.
बस बादशाह के खिलाफ फतवा दे दिए थे, उठा लिए। इमाम मालिक को लोगों ने इतना मारा कि ये दोनों हाथ उखाड़ दिए। इमाम शाफई को मिस्र से लेकर मदीना तक ऊंटों से बांध कर ले जाया गया। हाय हाय हाय। इमाम अहमद इब्न हम्बल, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, इतना मारा गया दरबार में, इतना मारा गया कि आपके तहबंद टूट गए, यानी ये जो पाजामे का जो नाड़ा होता है ये टूट गया। और जब इमाम अहमद इब्न हम्बल को कोड़े मारे जाते थे ना, तो ये पीठ से बोटियां ऐसे उड़ती थी। ये अहले हक उलमा का हाल है हर दौर में, इनकी बेबसी, इनका पिटा जाना। इमाम इब्न तैमिया ने जो तफसीर लिखी है वो जेल में लिखी, और जब वो तफसीर उन्होंने मुकम्मल की तो क्या फरमाया मालूम है? अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे हासिदीन को कि उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की और मैं जेल गया, और जेल में अल्लाह ने, जेल की तन्हाइयों में मुझे अल्लाह ने तफसीर लिखने का मौका दिया। अहले हक उलमा हर दौर में लुटे हुए पिसे हुए, वो लोग उनको गालियां देते ही नजर आएंगे तुमको। और जहां तक दरबारियों का मामला है, उनके मजे ही मजे है कि नहीं भाई? चापलूसी करो और देखो, लोकल ट्रेन में बैठ जाओ तो मजे ही मजे। अल्लाह अकबर। ये अबू नुईम की रिवायत है हजरत अबू हुरैरा से कि आपने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसा ज़माना आएगा कि उस ज़माने के उलमा मौत को रेड गोल्ड से ज़्यादा पसंद करेंगे। अपने उलमा पर रहम करो, अहले हक उलमा पर क्या करो? रहम करो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे ताल्लुक़ कायम करो। ये बहुत थोड़ा ज़माना है, ये उठ जाएंगे अब। मैं बार बार ये बात इस रमज़ान में आपसे कह रहा हूँ, हमने 2001 से 2020 तक जो उलमा को देखा, अब उनको देखने को आंखें तरसती है। अल्लाह ने धड़ाधड़ उनको उठा लिया। अब मैं हिंदुस्तान पर नज़र डालता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में 2-3 हैं, और पूरी दुनिया में 10-12 उलमा हैं बस। कितने हैं? 10-12। और कुछ पता नहीं कि किसको अल्लाह कब उचक ले। ये जितने जो 10-12 मैं बोल रहा हूँ ना, ये 10-12 बड़ी बड़ी बीमारियों में पड़े हुए हैं। इनकी कदर करो। अगर इनसे किसी मामले में इख्तिलाफ हो जाए तो इनका अदब करो। तुम्हारी नस्लों को अल्लाह नवाजेगा, तुम्हारी नस्लों को अल्लाह ईमान पर कायम रखेगा। ये बड़ा दर्द है, ये बड़ा दर्द है। क्या उलमा के लोग कदर करते थे कि कभी मैं पढ़ता हूं तो मुझे रात रात रोना आता है। अल्लामा शिबली नौमानी, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम। उनके दिल में ख्याल आया कि यार उर्दू ज़बान में अब तक नबी की सीरत पर कोई किताब नहीं है। उनके इंतकाल को भी मेरा ख्याल है 100-150 साल हो गए। तो उनको ख्याल आया कि यार उर्दू ज़बान में सीरत की कोई किताब नहीं है, नबी की बायोग्राफी पर कोई किताब नहीं है। तो उन्होंने लिखना शुरू किया। अब लिखने के लिए कोई मजाक तो नहीं है, तो बड़े खर्चे थे। तो उनके दिल में ख्याल आया कि यार किससे कहना। तो उन्होंने तो नहीं कहा, उनके शागिर्दों ने बात चलाई। बात चलते 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 नवाब भोपाल की जो बेगम थी, उनके कान तक बात गई कि अल्लामा शिबली नौमानी नबी की सीरत पर किताब लिखना चाह रहे हैं और उनके पास कोई सरमाया नहीं है। उस नेक खातून ने ना आओ देखा ना ताओ देखा। 8 से 150 साल पहले अल्लामा शिबली नौमानी को 1 लाख रुपया हदिये में भिजाए। उस जमाने में 1 लाख रुपया आज के 10 करोड़ रुपए के बराबर, जब सोना 12-13 रुपए तोला था। अब कितना हो गया? कितना हो गया? 1.5 ही है क्या अभी? 1.65 ही है। विकास अभी यहीं तक पहुंचा जी। उस जमाने में 12-13 रुपए गोल्ड था। 1 लाख रुपए उन्होंने दे दिए नवाब बेगम ने। और फिर अल्लामा शिबली के पास वो जब रकम पहुंची है तो उन्होंने जो दुआएं दी हैं, आज तक भोपाल के जो नवाब हैं उनकी एक ईमानी शान है हिंदुस्तान के नवाबों में। अल्लाह चुनता है, अल्लाह उठाता है। तुम क्या समझते हो हम पैसा दे रहे हैं? नहीं मेरे भाइयों। अल्लामा शिबली नौमानी ने सीरतुन नबी पर किताब लिखी। अब ये जो किताब लिखी ना, हैरत की बात देखो, ये जो किताब लिखी ना, ये किताब लिखी अरबी किताबों को खंगाल कर। लेकिन ये किताब अल्लामा शिबली ने जब लिखी तो ऐसी जबरदस्त लिखी कि अरबों ने इसको अरबी में मुंतकिल करवाया। अल्लामा शिबली का इल्म और उस औरत का पैसा, ये दोनों चीजें मिली और पूरी दुनिया में नबी की सीरत पर एक नया लिटरेचर सामने आया। ये होते थे उस जमाने के लोग। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने अभी बताया
ان کا ایک وہ دور بھی گزرا ہے کہ مصر کا ایک سیٹ ان کے ہاتھ لگ گیا تھا، وہ درس حدیث کا دینے جاتے تھے تو وہ سیٹ کہنے لگا حضرت آپ روزانہ درس دیتے ہو حدیث کا، اچھا نہیں لگتا، روزانہ نئی بگی، نیا گھوڑا، نیا جوتا، نیا چپل اور نیا ڈریس پہن کر حدیث کا درس دینے آیا کرو۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ دلہا بن کر حدیث کا درس دینے جایا کرتے تھے۔ یہ علماء کی قدر ہوتی ہے۔ اب تو علماء کو دیکھتے ہیں لوگ تو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، آ گئے چندے کے لیے، اور علماء نے بھی اپنی ایسی حیت بنا لی ہے، انہوں نے بھی اپنے علمی وقار کو باقی نہیں رکھا ہے۔ دونوں طرف کمزوریاں ہیں، اصل میں کیا کیا روؤں، لیکن کمزوریوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق تلفی کی جائے، اس کی کمزوری اس کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ میں ہمیشہ یہی تو کہتا ہوں کہ کتا اگر کاٹ لے تو تم بھی کتے کو کاٹتے ہو۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ چلیے